اور ابھی یہ باہر نکل رہے ہیں، کافی زیادہ غصے میں ہیں. کیا وجہ بنی ہے؟ کیا ان کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے یا نہیں؟ کورٹ آرڈرز ان کے پاس موجود ہیں. عمر ایوب صاحب، آپ یہاں پر تقریباً کافی گھنٹے سے یہاں پر اندر موجود تھے، کیا کچھ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہونا کیا تھا، ڈر گئی انتظامیہ. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، محسن نقوی، آئی جی ڈاکٹر عثمان، جیل خانہ جات کا وزیر، جیل خانہ جات کا آئی جی، ان کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آرڈر ہے، کورٹ کا آرڈر ہے، اور وہاں پہ انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے ہمیں کہ آج ہم لوگ مل سکیں. 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ اور وہ ہمیں الاؤ نہیں کر رہے ہیں. میں پاکستان تحریک انصاف کا الحمدللہ چیف آرگنائزر ہوں. ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب نے مجھ ناجیز کو نامنیٹ کیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑنے کے لیے. بہت سارے امور ہوتے ہیں جو کہ میں اپنے قائد سے لینا چاہتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں. میں خود روپوش تھا اور وہ انسٹرکشنز ہیں. آگے انشاءاللہ جس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا اس کے حوالے سے، پر یہ ہمیں ملنے نہیں دے رہے ہیں. کس چیز سے یہ خائف ہیں؟ پاکستان میں کیا رول آف لا نہیں ہے؟ میں کون سی عدالت سے رجوع کروں؟ میں ہائی کورٹ میں جاؤں، میں سپریم کورٹ میں جاؤں، مجھے وہ عدالت بتا دیں، میں ادھر پہنچ جاؤں گا، اس کا آرڈر لے آؤں گا. تو کیا وجہ لگتی ہے آپ کو، کیوں آپ کو الاؤ نہیں کیا جا رہا ملاقات کے لیے خان صاحب سے؟ یہ ان سے پوچھیں نا، کیوں ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں؟ یہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا شہباز شریف سے یہ اجازت لیں گے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ تو خود ہارا ہوا ایک آدمی ہے. اس کی تو سیٹیں جو ہے راتوں رات تبدیل کر کے فارم 47 چینج کر کے گھگیاں مار کے اس کو سیٹ دلوائی گئی ہے. وہ کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو آج کی ملاقات کی کیا خاص بات تھی؟ کون سے امور پر خان صاحب سے آپ نے ڈسکشن کرنی تھی؟ پارٹی کے افیئرز ہمارے بہت ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں، جو کہ میرا کام ہے ایز چیف آرگنائزر، جو میں اپنے قائد سے میں نے ڈسکس کرنی ہے. ہمارے بیرسٹر گور صاحب ہیں، وہ چیئرمین ہے پارٹی کے، ان کے ساتھ ہمارا ایک لیزون ہوتا ہے. ان سارے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہوتی ہیں. یہاں پہ علی بخاری صاحب ہیں، یہ وکیل ہیں، ان کے پاس ہے ایڈوکیٹ جواد صاحب ہیں، لیگل افیئرز انہوں نے ڈسکس کرنے تھے. یہ ضروری چیزیں ہیں اور یہ ڈینائی کیا جا رہا ہے. آپ نے 3 دن پہلے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت وفاق اور پنجاب پہ آپ بنانے جا رہے ہیں. بالکل انشاءاللہ. کیسے بنائیں گے؟ دوسری طرف انہوں نے بھی نمبرز پورے کر لیے ہیں آپ کے خلاف مخالف. وہ ایسی نمبر انہوں نے ڈبہ نمبر پورے کیے ہیں، جس طرح کے فارم 47 انہوں نے جعلی قسم کے بنائے ہیں. یہ میرے ساتھ ان کے پاس انہوں نے این اے کا الیکشن اسلام آباد سے لڑا ہے اور علی بخاری صاحب نے ایک فارم 45 جو ہے وہ سامنے الیکشن کمیشن کا رکھا ہے، فیصلہ محفوظ. یہ تو وہ ڈبہ الیکشن جس طرح کر دیتے ہیں کہ اپنی مرضی کا رزلٹ دینا، یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں دس از ناٹ آن. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں آپ لوگ حکومت کیوں نہیں بنا رہے؟ بنائیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے. تو آپ کے سامنے اس وقت کون سی ایسی چیز ہے رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم لوگ اپنے نمبرز پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنا نمبر پورا کریں. ان کا کیا ہے، 40 سیٹیں، 40 اوریجنل ان کی 40 سیٹیں بمشکل، جہاں پہ شہباز شریف اور نواز شریف جو ہیں وہ ہارے ہیں اپنی سیٹیں، اور ان کو اگلے دن جو ہے وہ جتایا گیا ہے الیکشن. وہاں پہ ریٹرننگ افسر نے جو ڈنڈی ماری ہے، اس نے ان کے فگرز پہ فارم 47 کو، اس نے آروز نے ریٹرننگ افسران نے فارم 45 کو نہیں دیکھا. انہوں نے فارم 47 کو انہوں نے فکٹیشیسلی چینج کیا اور اس کی بنا پہ ان پہ لائے، اور ان کا اوریجنل نمبر 40 سے کم ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کا کم ہے. اور یہ میں پیشن گوئی کر لوں آپ کو کہ جس کمزور بیساکھی پہ یہ آروز کا فکٹیشس رزلٹ پہ یہ آ رہے ہیں، اس پہ حکومت نہیں ہو سکتی اور نہ یہ آ سکتے ہیں. حکومت ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی. عمر ایوب صاحب، کہا جاتا ہے کہ سم ٹائمز وی ہیو ٹو اسٹیپ بیک فار اے لانگ جمپ. اگر خان صاحب تھوڑا سا اپنا ان کا جو بیانیہ ہے اس سے تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کچھ بڑے قد کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ میں ایک ایویٹر پائلٹ ہوں. سب سے خطرناک مومنٹ ہوتا ہے جس وقت آپ ٹیک آف میں ان ڈیسیجن میں آپ تھروٹل بیک کرتے ہیں، جہاز کریش ہوتا ہے. ہم نے فل تھروٹل دیا ہوا ہے، انشاءاللہ آگے جائے گا ہمارا جہاز اور بنے گا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت. حکومت اگر نہیں بنتی تو کیا لائے عمل ہوگا؟ احتجاج کریں گے، دھرنے ورنے دیں گے؟ آ جائے، ووٹ موقع آئے گا. وہ بھی ہمیں سب کچھ ہمیں آتا ہے طریقہ. ہم لوگ پولیٹیکل ورکر ہیں. ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، لاٹھی چارج ہوئی، ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، تشدد ہوا، سب کچھ ہوا. ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، انفورس ڈس اپیئرنسز کی گئیں، کیا کچھ نہیں کیا گیا. اور آج بھی ہم لوگ کھڑے ہیں انشاءاللہ. انڈر گراؤنڈ لوگ کب تک باہر آ رہے؟ خان صاحب نے تو کہہ دیا باہر نکل آئے، ابھی تک نہیں نکل رہے. آپ کے سامنے ہوں میں.
ہمارے ساتھ اور ساتھی آ گئے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ سارے ہمارے ساتھی ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں، اور جنہوں نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا، جن کے اوپر ایسے کیسز ہیں ان کے وہ بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں انشاءاللہ. اور کیسز کی نوعیت ایسی میرے ساتھ خود ہو چکا ہے. ہم لوگ کورٹ جاتے تھے، آگے تقریباً 800 کی نفری ہوتی تھی ہمیں اریسٹ کرنے کے لیے. کہاں کا انصاف، کہاں کا قانون کے تقاضے. یہاں تک جوڈیشری خود کہتی تھی، جج صاحبان خود کہتے تھے کہ ہم لوگ آپ کو اس اس احاطے سے باہر آپ کی سیفٹی گارنٹی نہیں کر سکتے تھے. لاسٹلی بتائیے کہ خان صاحب کب تک باہر نکلتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ بہت جلد انشاءاللہ. حالات اور واقعات عمران خان صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے انشاءاللہ. میں اسٹوڈنٹ آف اکنامکس ہوں. یہ حالات ایک مضبوط حکومت نہ آئی، اقتصادی ایک نائٹ میئر آ رہا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. ایک ایسے حالات بن رہے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا اس کو کیسے وہ ہینڈل کریں. اقتصادی طور پہ نہ ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے اور نہ کچھ اور ہے. یہ ایک شخص اس کو ہینڈل کر سکتا ہے اور ان کا نام ہے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت. سو لہٰذا یہ فکٹیشس مینڈیٹ کے اوپر انحصار نہ کریں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کھڑے ہیں. میرے ساتھ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نیازی صاحب بھی موجود ہیں. میرے ساتھ علی بخاری صاحب ایڈوکیٹ صاحب بھی موجود ہیں اور ایڈوکیٹ جواد صاحب بھی ہیں. یہ آرڈر میرے پاس جج اینٹی ٹیررسٹ کورٹ 1 راولپنڈی کا موجود ہے، ملک اعجاز آصف صاحب کا، جو کہ انہوں نے 20/2 کو جاری کیا تھا. اور اس آرڈر میں جج صاحب نے باضابطہ طور پہ اجازت دی تھی کہ آج کے دن ایڈوکیٹ جواد صاحب، ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب اور میرا کہ ہم نے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے اسی اڈیالہ جیل جو ہمارے پیچھے ہے یہاں پہ ملاقات کرنی تھی. 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے خواتین و حضرات، 1.5 گھنٹہ. اور یہ آرڈر ڈائریکٹلی عدالت کے ذریعے اندر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس ملک میں، اس مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی جب رول آف لا ہی نہیں ہوگا؟ ایک عدالت کے آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کا عملہ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا. تو کون سی یہاں پہ عدل و انصاف ہوگا؟ ہم لوگ انصاف کے لیے کہاں پہ جائیں؟ میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جاؤں؟ میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں کہ ہمیں ملاقات کی جائے؟ یا ہم لوگ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ ہم